مفتی صاحب یونیورسٹیوں میں لڑکیوں میں پڑھتے ہیں تو رغبت پیدا ہوتی ہے تو ابا کو شادی کا بولو تو منع کرتے ہیں, دوستی لگانے سے بھی منع کرتے ہیں. ابا سے شادی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے, یہ بہت اچھی طرح سمجھ لو. ابا کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ بولیں بیٹا تو شادی تو کر رہا ہے لیکن میری مرضی سے کر لے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کر لے, یہ زیادہ اچھی بات. لیکن ابا یہ کہیں کہ تو نے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے اور آپ کہو کہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, تو ابا کو پھر روکنے کا حق نہیں ہے. کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں اگر تو نے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی. میں نے کہا آپ شادی کر لو, ماں کو آپ سے شادی سے روکنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ والدین کی بھی ایک کیا ہے باؤنڈری. اور وہ لڑکا گناہوں میں, مجھے پتا ہے وہ جا رہا ہے گناہوں میں, زنا کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا آپ کی والدہ نے آپ کو شادی سے روکا اور آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے سامنے کہ میری امی نے منع کیا تھا. اللہ کہے گا جب میں خدا ہوں, ماں کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. تو آپ کی ماں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے بھائی. یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا بہت بڑا حق ہے مگر اللہ سے کم ہے. تو نکاح کے معاملے میں اس میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی کہ کہاں کرنی ہے شادی. اس میں تو ہم مشورہ یہی دیتے ہیں, آپ کی میں کم عقل ہے, ماں باپ زیادہ اچھا جانتے ہیں, ان کو فالو کرو. لیکن کرنی ہی نہیں ہے یہ والدین کو رائٹ نہیں ہے. آپ اگر اپنے خرچے ابا سے پیسے مانگ رہے ہو تو حق ہے اس کو روکنے کا. بیٹا میرے ذمہ تھا تمہیں پال پوس کے جوان کر دینا, کھلا دینا, تمہاری شادی کا خرچہ میرے ذمہ نہیں ہے, یہ کہہ سکتا ہے ابا. لیکن بیٹا اپنی تنخواہ پہ کر رہا ہے, پھر باپ کو بھی روکنے کا حق نہیں, ماں کو بھی نہیں, بھائی کو بھی نہیں, بہن کو بھی نہیں, پڑوسیوں کو بھی نہیں, امام صاحب کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے. بلکہ ترغیب ہے شریعت کی کہ کر لو. تو میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ زنا میں پڑھو, برائی میں پڑھو, گناہوں میں پڑھو, کر لو. ابا اماں کو سمجھاؤ, مناؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, آپ میرے ابا ہیں, میں آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کروں گا, بہو کو گھر میں رکھ لیں ٹھیک ہے, نہیں تیار ہوتے میں الگ گھر لے کے رکھ رہا ہوں. یہ کرنا پڑے گا آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کانفیڈینس پیدا کرنا پڑے گا. کچھ نہیں ہوتا, کوئی طوفان نہیں آ جاتا. آپ نکاح کرو, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کا ذمہ دار کون ہے قیامت کے دن کا؟ کہ میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. اور ہمت کر کے کرو, یہ ماں باپ نہیں کرنے دیں گے بھائی. ماں باپ کو آخرت کا خوف نہیں ہے, وہ نہیں جانتے شریعت. وہ یہی ہے, میرے بڑی والی بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو 3 بھائی اوپر بیٹھے ہیں, ان کو کس نے کہا بیٹھنے کو بھائی, وہ کھڑے ہو جائیں. ابھی تیرے 3 بڑے بھائی بیٹھے ہوئے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ان سے بولو اماں مجھے اکیلے گھومتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے جو ہے نا یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ماحول ہے, کیا حالات ہیں, اس میں اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہے ہو. ایک دفعہ زنا میں پڑ گئے پھر اس دلدل سے نکلتا نہیں ہے انسان. ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے والدین کی اولادوں کے حالات کیا چل رہے ہیں. اگر ان کے ماں باپ کو بتا دے وہ تو ٹینشن سے مر جائیں کہ ہمارے بچوں کی حرکتیں کیا ہیں. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پرانے ہو گئے بیچارے, اللہ ان کو اور عمریں لمبی عطا فرمائے. وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ہمارے ہم کو تو ابا پہلے کیا ہوتا تھا, ابا بیٹے سے کہتے تھے بیٹا شادی کر لو, بیٹا 6 مہینے تک شرماتا رہتا تھا. وہ ابا اپنے حساب سے نا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میرے ابا نے مجھے شادی کا کہا تھا تو مجھے ایک دم شوق لگا تھا, یہ کیا ہو گیا, اور پھر وہ شرماتا رہا تھا میں 6 مہینے. اب ایڈوانس ہو گیا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا, اب وہ دور نہیں ہے. ویسے بھی شریعت کی ترغیب ہے, جب اللہ اس کے رسول نے ترغیب دے دی تو ختم. تو وہ اب نہیں, اپنے آپ کو گناہوں میں مت دھکیلو, برائیوں میں مت پڑو. ایک دفعہ پڑ گئے بڑی مصیبت ہے. اس دلدل سے چرس اور ہیروئن کا نشہ, اسے چھوڑنا آسان ہے, لیکن کسی کو یہ ان حرام کاریوں کا نشہ لگ جائے نا, اس دلدل سے نکلنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمت کرو, ہمت. مودی صاحب یونیورسٹی میں لڑکے ہو گیا, اور لڑکیوں کو دیکھا نہیں کرو یونیورسٹی میں جا کے پڑھنے کے لیے. تمہارے باپ نے تمہیں وہاں بھیجا ہے, لڑکیاں دیکھنے کے لیے بھیجا. وہاں نظر نیچی کر کے پڑھا کرو اور پتلی گلی سے نکل آؤ. دیکھنے میں سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل. گناہ میں پڑ گئے تو ایک عذاب ساری زندگی کا, اور نہیں پڑے تو ویسے ہی دماغ کیا ہوگا, خراب. تو بہتر نہیں ہے کہ جاؤ تمیز سے منہ نیچے کر کے, اور دل میں یہ جذبہ رکھو, منہ نیچے کر کے نہ پڑھتے رہو بس وہاں بیٹھ. دل میں جذبہ رکھو کہ یار یہ سارے لڑکے تو جھانکا تاکی میں لگے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے. تو اپنے نفس کو تسلی دو کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, انشاءاللہ 4 کروں گا میں. کیا کروں گا میں؟ دیکھتا ہوں, کسی کی نہیں سنوں گا. ابے ان لوگوں نے مجھے روک دیا,
اور اب جو ہے نا سارے دنیا کے مزے یہ لوگ اڑا رہے ہیں, میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مفتی صاحب کا بیان سن کے بس ادھر اپنے ٹیچر کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے. تو کوئی بات نہیں, مفتی صاحب کی آدھی بات نہیں, میں پوری بات لوں گا. ایک اور یہ حقیقت ہے, ایک نوجوان نے مجھے بتایا, اس کے لیڈیز کا کپڑے کا کاروبار تھا, کہہ رہے دن رات لڑکیاں آتی تھی, اتنی بد نظری. تو کہہ رہے آپ کا بیان سنا کہ بھائی شادیاں کرو, تو کہہ رہے اس کے بعد سے بد نظری الحمدللہ چھوٹ گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, خود کہنے لگا, کہہ رہے میں نے کہا اب میں دیکھوں گا نہیں, اب میں کیا کروں گا, جو پسند آئے گی نکاح کروں گا. اس نے کی شادی. ایک وہیں آ گئی کوئی لڑکی, اس نے کوئی ڈیٹ ویٹ مارنے کی کوشش کی, اس نے کہا بھائی ہم ڈیٹ والے لوگ نہیں ہیں. لڑکا بڑا ہینڈسم تھا, اسمارٹ تھا, کہہ رہا بھائی ہم غلط آدمی نہیں ہیں, ادھر مفتی صاحب کے بیان سنتے ہیں, اب ہم نے لڑکیاں دیکھنا چھوڑ دی ہیں, آپ کا کیا مسئلہ. انہوں نے کہا نمبر دے دیں. اس نے کہا شادی کرنی ہے تو بات کرو ورنہ نہیں, میں چماٹ لگے گا نکلو یہاں سے. اس نے کہا شادی, وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی, شادی بھی ہو جاتی, لڑکے تو چسکے لیتے ہیں نا لڑکیوں سے. اس نے کہا ہاں بھائی اگر ہے تو وہ پیغام بھیجا, ماشاءاللہ آج ان کے بچے ہیں, ورنہ یہی ہوگا دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کیا خیال ہے, یہی ہوتا رہے گا. تو عدل بھی کرو, برابری بھی کرو, لیکن بد نظری مت کرو میرے بھائی. یونیورسٹیوں میں دوستیاں مت لگاؤ. دیکھو اللہ کی جہنم چھوٹی نہیں ہے. اکثریت کو مت دیکھو کہ یار لڑکے دوستیاں لگا رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. قرآن نے بتا دیا. لوگ اکثریت کو دیکھ کے نا متاثر ہوتے ہیں, یار اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا کہ میری جہنم چھوٹی نہیں ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ فرماتے ہیں تسلی رکھو, میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھروں گا, اس میں کم جگہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. بہت بڑی جہنم بنائی ہے, چھوٹی نہیں ہے, اس کا پیٹ چھوٹا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم جب جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی, تیرا پیٹ بھر گیا ہے, جہنم پتہ ہے کیا کہے گی, حل من مزید, اللہ ابھی اور پبلک چاہیے مجھے. یہ کیوں اللہ نے جہنم کے نقشے ایسے کھینچے, یہ بتانے کے لیے کہ ان لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کے متاثر مت ہو. اللہ سوال پوچھے گا قیامت کے دن کہ جب میں نے زنا کو اور حرام دوستیوں کو حرام کر دیا تھا تو تم ان حرام کاری کی طرف کیوں گئے, حلال کو چھوڑ کے اس طرف کیوں گئے تم. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے.